قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد رواه مسلم عن عمرو الناقدي عن أبي النضر هاشم بن القاسم به، وعلقه البخاري، ورواه الترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به، ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس به بطوله، وقال في آخره: وأنا ذمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بکر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الغاشیہ کی ان آخری آیات مبارکہ کے بارے میں ایک حدیث مبارک ذمام بن ثعلبہ کی نقل کی تھی کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیے اور حضور پاک نے ان کے جواب بھی عطا فرمائے، اور ہر جواب کے بعد اس نے پھر تصدیق کی اور آخر میں قسم کھائی تھی کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو پاک نبی بنا کے بھیجا ہے، جو آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے میں اسی پہ قائم رہوں گا، نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ اس میں نقصان کروں گا. اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو ان روایات میں ان تمام حضرات نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے. صرف ایک زیادتی یہ ہے کہ جب جانے لگا تو اس نے یہ بھی کہا کہ وَأَنَا ذَمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، کہ حضور میرا نام ذمام ہے، میں ثعلبہ کا بیٹا ہوں اور میرا تعلق جو ہے بنی سعد بن بکر سے ہے. تو اس میں اس نے اپنے نام کا بھی اضافہ کیا. صرف اس حدیث پاک میں ایک بات رہ گئی تھی کل میں جو عرض نہ کر سکا. ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بھیجا. حضور نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرا ایمان ہے. آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ نے بچھایا. پہاڑوں کو کس نے جمایا؟ اللہ نے جمایا. آپ کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ حضور آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. اس نے کہا حضور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جس کے پاس مال ہو تو سال میں اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اور میرے قاصد نے آپ کو ٹھیک پیغام پہنچایا. اور اس کے بعد اس نے کہا حضور آپ کے قاصد نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہو تو زندگی میں اس میں حج بھی فرض ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ حضور مجھے قسم ہے واللہ الذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص منہن شیئا، میں ان چیزوں پر کوئی ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ان میں سے کوئی ذرہ بر کم کروں گا. تو حضور نے فرمایا اگر سچا ہے تو جنتی ہے. تو اب اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی فرض پڑھ لے، سنتیں بھی نہ پڑھے، واجب بھی نہ پڑھے، کیونکہ لا ازید علیہن شیئا، میں ان 5 نمازوں پر تو کوئی شے بھی زیادہ نہیں کروں گا، اور میں اس زکوٰۃ کے بعد یعنی خیرات، صدقہ، فطر، باقی تمام صدقات جو ہیں وہ بھی زیادہ نہیں کروں گا.
اور نہ گھٹاؤں گا، صرف زکوٰۃ دوں گا۔ اور اس میں روزے کا ذکر بھی نہیں آیا، حالانکہ بنیادی ارکان اسلام میں سے اصولی بات جو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تو 5 ارکان پہ ہے۔ سب سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت، حضور پاک کی رسالت، اور اس کے بعد صوم رمضان، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا۔ تو اب ان آیات مبارکہ میں ذکر آیا ہے 5 صلوات کا 1، اور اس کے بعد زکوٰۃ فی اموالنا کا 2، اور حج کا ذکر آیا ہے 3۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں اور یہ بات سمجھ لیں کہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مقدس میں بعض آیات محکمات ہیں اور بعض آیات متشابہات ہیں، تو متشابہات کو ان محکمات کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک آیات متشابہات کو آپ آیات محکمات کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اسی طرح قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے ایک بات چلی، ایک بدوی آدمی تھا، جو باتیں اس نے پوچھی حضور پاک نے اس کی تصدیق فرما دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی کی نفی ہو جائے، یعنی اگر ایک چیز کی تصدیق کی جائے تو باقی کی نفی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ مطلب یہ تھا کہ 5 فرض کے بجائے میں 6 فرض سمجھوں نا، جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، اب باقی سنتوں کا علیحدہ حکم ہے، وطر کا علیحدہ حکم ہے، زکوٰۃ کا جو اللہ نے فرض کیا وہ فرض ہے۔ اب صدقات الفطر ہیں، صدقات غیر واجبہ ہیں، والدین کے لیے مال کا خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے نفقات ادا کرتے ہیں، تو وہ علیحدہ احکام موجود ہیں۔ اس لیے کسی کو یہ گمان نہ چلا جائے کہ بھی صرف 5 نمازیں ادا کر لے، نہ اس کے بعد سنتیں پڑھے، نہ اس کے بعد وطر ادا کرے، نہ اس کے بعد دیگر نوافل ادا کرے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جب میں نے ان بنیادی باتوں کو مان لیا ہے تو جو ان کے تابع ہیں وہ تو میں نے خود بخود ہی مان لی ہیں، وہ تو واضح ہیں۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہو پابند، اس سے سنت چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو سنتیں پڑھے گا اس سے پھر نفل کا بھی چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو سوال وہاں ہوگا جو 5 فرض بھی نہیں پڑھتا، جب اس سے 5 فرض پڑھنے کی بھی امید نہ ہو تو وہ سنتیں کیا پڑھے گا۔ اس لیے ہمیشہ اصول یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں اختصار ہوتا ہے اور بعض حدیثوں میں تفصیل ہوتی ہے، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک مثلا حکم یہی آئے تھے، روزے کا حکم آیا نہیں تھا، تو جب روزے کا حکم آ گیا تو پھر روزہ بھی ضروری۔ اسی طرح جب صدقات کا حکم آ گیا تو اب صدقات بھی ضروری۔ اسی طریقے سے اب اس میں تو جہاد کا بھی ذکر نہیں ہے، تو جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر جہاد بھی ضروری۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی ایک حدیث مبارک تو پڑھ لیتا ہے لیکن باقی حدیثوں پر نظر نہیں رکھتا، حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تمام احادیث مبارک کے ذخیرے پر نظر رکھے، اور پھر جا کر جو علماء نے فیصلہ کیا ہے اور اصول بنائے ہیں اور خلاصے نکالے ہیں، پھر ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، قرآن میں ایک لفظ آ گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے، فرمایا ومن تطوع خیرا۔ بھئی ان فرائض کے بعد جو آدمی اور نفلی باتیں کرے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اب جیسے حضور پاک نے تو ساری زندگی مبارک میں ایک حج کیا، آپ کے حج 3 پہلے ہیں جو ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اور حج فرض ہونے کے بعد میرے آقا کا ایک حج ہے، حجۃ الوداع، اس کے بعد پھر آپ کا حج نصیب ہی نہیں ہوا، کیونکہ حج مبارک کے بعد آپ تشریف لے گئے تو ربیع الاول میں وفات ہو گئی، تو وہی آپ کا حج مبارک حجۃ الوداع۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی 100 حج نصیب ہو جائے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہر سال حج نصیب فرما دے تو الحمدللہ، اب فرض تو ایک رہے گا، باقی حج جو ہیں وہ حج نفل سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے جو فرائض ہیں وہ تو 5 ہی رہیں گے، لیکن باقی نمازیں جو ہیں وہ سنت ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، سنن غیر مؤکدہ ہیں،
واجب ہیں اور اس کے بعد نوافل ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر تمہیں اللہ نے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو وہ 2 رکعت ہمیشہ پڑھا کرو، اس کو کبھی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جب آدمی نفل چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی سنت میں غفلت شروع کر دے کہ چلو بھی فرض پڑھ لیا، چلو بھی ٹھیک ہے، سنتیں کیا ہے، پڑھ لیے، فرض تو ادا ہو گیا ہے نا ہمارا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کو فرضوں سے بھی محروم کر دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ، جیسے کہ قرآن پاک نے ایک جگہ فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 درجہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں 10 کا ذکر آ گیا کہ ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ ہمیں 10 گنا ملے گا، یعنی اگر ہم نے 1 ریال خیرات کیا اللہ ہمیں 10 عطا فرمائیں گے، 1 نماز پڑھی 10 کا ثواب لکھیں گے۔ اچھا، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ میرے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس دانے سے 7 آگے جا کر خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو اب 7 ضرب 100 یعنی 700، تو مانا یہ ہے کہ ہم ان کو 700 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں یہ بات آ گئی۔ اب پہلی آیات میں 10 کا ذکر تھا اور دوسری آیت مبارک میں 700 کا ذکر تھا، اور میرے پاک پیغمبر نے آقا انعامدار حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا کی ذات مقدس پر، آپ نے فرمایا کہ بھائی جو آدمی مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو 500 گنا ثواب ملے گا، اور جو آدمی میری مسجد یعنی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نماز پڑھے گا اس کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ جو مسجد الحرام میں نماز پڑھے گا تو اس کو 1 کا لاکھ ملے گا۔ تو اب جناب کہاں 700 رہ گئے اور کہاں 1 کا لاکھ چلا گیا، تو اب ثواب کا تضاد۔ اور قرآن پاک نے آخر میں ایک لفظ فرما دیا، ایک لفظ میں سارے مسئلے حل ہو گئے، فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کا اجر بڑھانا چاہے اس کی مرضی، اور جتنا بڑھا دے اور جتنا عطا فرما دے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ آ گیا، جب ساری آیات کو سامنے رکھیں گے تو پھر علماء امت نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی 1 کا 10 تو ملنا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہم نے زیادہ اخلاص عبادت میں پیدا کیا، زیادہ اخلاص اور ریاض سے بری، سمعت سے بری، شہرت سے بری، خالص اللہ کے لیے عبادت، تو جتنی اخلاص بڑھتا گیا تمہارا درجہ 700 تک پہنچ جائے، اور جناب اور بڑھتا گیا تو اللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اگر اللہ نے پھر ہمیں نماز بھی نصیب کر دی اور کی بھی خالص عبادت اور مسجد الحرام بھی نصیب کر دی تو ماشاءاللہ 1 لاکھ تک بڑھ گیا۔ تو لہذا یہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ ایک جگہ ایک کا ذکر کیا جائے اور دوسری جگہ دوسری چیز کا ذکر نہ کیا جائے، تو عدم ذکر جو ہے اس کے عدم کو لازم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ مثلا میں نے ابھی درس میں 1 طالب کا نام لے لیا اور 2 کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، زندہ ہی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ میں نے نام جو نہیں لیا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جن صحابہ کے نفل پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے رسے باندھے ہوئے تھے اور کمر میں رسہ باندھ لیتے تھے کہ بھی اگر نماز میں کھڑے کھڑے نیند غلبہ کرے تو جھٹکا لگے تو ہم بیدار ہو جائیں۔ تو جو لوگ اتنی عبادت کرنے والے تھے ان سے کبھی یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سنت مبارک چھوڑ دیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل چھوڑ دیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں صلاۃ و سلام اور رحمتیں ہوں سیدہ عائشہ پہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب سفر میں آتی تو ان سے پوچھا گیا کہ اماں جان آپ کا سفر میں کیا معمول تھا؟ انہوں نے کہا حضور تو سفر میں کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، رخصت پہ عمل فرماتے تھے کہ اللہ نے مسافر کو صوم کی رخصت کی اجازت دی ہے،
کہ اگر وہ مسافر ہے یا بیمار ہے تو اس کے بجائے بعد میں وہ روزے رکھ سکتا ہے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن میں روزہ سفر میں بھی نہیں چھوڑتی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بی بی صاحبہ نماز بھی پوری پڑھ لیتی تھی سفر میں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کئی دفعہ عرض بھی کیا کہ اماں جان جب اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے تو فرمایا مجھے رمضان میں جو روزے کا مزہ آتا ہے وہ بعد میں نہیں آتا، اس لیے بہرحال اللہ کی رخصت میرے آنکھوں پر، لیکن میں تکلیف بھی برداشت کروں گی، روزہ نہیں چھوڑتی. انہوں نے کہا بی بی روز کم از کم نماز تو آپ پوری نہ پڑھا کریں، نماز تو قصر فرمایا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قصر کی اجازت ہے، جب وقت موجود ہے تو میں کیوں نہ اللہ کی عبادت پوری کروں. تو یہ تو ایک جذبہ تھا ان کا، یعنی ان کے جذبہ عبادت کا یہ عالم تھا. تو ان لوگوں سے کوئی توقع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی سنت کو چھوڑا ہو؟ صحابہ تو اتباع سنت کے اندر ضرب المثل تھے، یعنی نمونہ تھے اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا. تو لہذا بعض حدیثوں میں ذکر ہوتا ہے اور بعض حدیثوں میں ذکر نہیں ہوتا. کسی حدیث مبارک میں مثلا صوم کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا. کسی حدیث مبارک میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، صوم اور حج کا ذکر نہیں آیا. اور کسی احادیث مبارک میں تمام عبادات جو مفروضہ ہیں، فرض ہیں، ان کا ذکر آ گیا، نوافل کا ذکر نہیں آیا. اور کسی احادیث مبارکہ میں نوافل کا ذکر ہے، وہاں فرائض کا ذکر بھی نہیں آیا. اس لیے علماء نے، محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ جو یہ نماز ظہر کے علیحدہ باب ہیں، عصر کے علیحدہ باب ہیں، رات کی نمازوں کے علیحدہ باب ہیں، تراویح کے لیے علیحدہ باب ہیں، تہجد کے لیے علیحدہ باب ہیں، تاکہ تمام باتیں جو ہیں وہ حضور کی امت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. تو لہذا یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو تمام محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. وقال الحافظ ابو یعلی حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على راس جبل ما ابن صغير لا ترعى غنما فقال لها ابنها يا أمه من خلقك؟ قالت الله. قال ومن خلق أبي؟ قالت الله. قال ومن خلقني؟ قالت الله. قال ومن خلق السماء؟ قالت الله. قال ومن خلق الأرض؟ قالت الله. قال ومن خلق الجبل؟ قالت الله. قال ومن خلق هذه الغنم؟ قالت الله. قال فإني لأسمع لله شأنا فألقى نفسه من الجبل وتقطع. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا. قال ابن دينار كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كثيرا ما يحدثنا بهذا في إسناده ضعف. وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني يضافه والله الإمام علي بن المديني وغيره. حافظ ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما یحدثنا، کیا معنی؟ یعنی اکثر اوقات حضور پاک یہ حدیث، یہ واقعہ بیان فرماتے تھے. ایک عورت تھی، پہاڑ پہ رہتی تھی اور ایک ہی بچہ اس کے ساتھ تھا. صرف ماں اور بیٹا پہاڑ پہ رہتے اور وہ بچہ بکریاں شکریاں چرا کے لے آتا، اسی کے دودھ وغیرہ پہ اپنا گزارا کر لیتے. تو ایک دن بچے نے اپنے اماں سے پوچھا کہ یا اماں من خلقک، اماں جان تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو بی بی نے کہا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا. اس نے کہا پھر میرے ابا کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس نے کہا اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو اس نے کہا اماں جان پھر مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو بی بی نے کہا اللہ نے پیدا کیا. نے کہا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ نے کہا اللہ نے پیدا کیے. زمین کس نے پیدا کی؟ بی بی نے کہا اللہ نے پیدا کی. اس نے کہا یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟
اس نے کہا اللہ نے پیدا کی ہے. اس نے کہا اچھا یہ ہماری بکریاں جو ہے من خلق هذه الغنم فقالت اللہ. اس نے کہا ان بکریوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو وہ بچہ جوش میں آیا, کہنے لگا پھر میرا رب کیسے شان والا ہوگا کہ جس نے یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے اور وہی چھلانگ لگائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو. اپنے اللہ کے شوق میں یعنی اس وجدان میں آیا کہ اب اللہ کی طرف لکھا زندگی میں تو ہو نہیں سکتا, مرنے کے بعد ہی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جوش میں آ کر اس نے کہا کہ میرا اللہ کتنے شان والا رب ہے جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی یہ واقعہ جو ہے اکثر سنایا کرتے تھے, لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی سند جو ہے اس کے اندر تو ضعف پایا جاتا ہے, لیکن قاعدہ ہمیشہ یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو بھی حدیث ضعیف ہو بس نعوذ باللہ وہ قابل حجت بھی نہیں رہتی. ایک سند کے ساتھ ضعیف ہوتی ہے, دوسری سند کے ساتھ قوی ہوتی ہے. ایک سند کے اندر ایک راوی کمزور ہے لیکن دوسری سند کے اندر راوی کمزور نہیں ہے. اور بعض اوقات ایک روایت مبارک ہے لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے, تو اکثریت روایت کرنے کی وجہ سے اس کو تقویت مل جاتی ہے. یعنی بات اگر کچی ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100 آدمی وہی بات کریں. تو اگر اتنے آدمی بات کہنا شروع کر دیں تو لازماً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات تو باوزن ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100 آدمی متفق ہو کر ایک جھوٹی بات پہ کھڑے ہو جائیں بلا وجہ. تو اس لیے چاہے ذوق بھی ہو تو محدثین کرام ایسے واقعات کو نقل کرتے ہیں کیونکہ یہ رغبت دلانے والے ہوتے ہیں اور یہ اللہ سے ڈرانے والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شوق پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ اسی ذوق میں آیا, اسی شوق میں آیا اور بیچارہ شہید ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اب جن لوگوں کے عقل احادیث رسول پاک سے ذرا نعوذ باللہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے تو خودکشی کر لی. بھائی خودکشی کا پہلے اس کو مسئلہ بھی معلوم تھا کہ خودکشی حرام ہے, پہلے اس کے پاس شریعت کے کوئی احکام بھی پہنچے تھے, وہ تو پہاڑ پہ رہتے تھے, صرف اللہ کی توحید سنی اور مر گیا. اس لیے وہاں کوئی خودکشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض لوگوں نے آپ نے پڑھا تھا سورۃ البروج کے اندر ذات الخدود کا واقعہ کہ جب اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے موحدین کی آزمائش کے لیے اس ظالم نے یہ کیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوا کے ان میں آگ جلوا دی اور خندقوں کے کنارے پہ آ کے بیٹھ گیا اور کہا جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کریں ان کو آگ میں ڈال دو. تمام لوگوں کو بلایا گیا جو موحد تھے اور اس نے کہا کہ دیکھو یا تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دو یا میں تمہیں زندہ آگ میں ڈال دوں گا. اب حالانکہ شریعت میں تو گنجائش موجود ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر دل کے اندر ایمان ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی لفظ کہہ دے اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ تو پھر بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے لیکن اللہ کی توحید کو چھوڑنا منظور نہیں ہے. وہ آگ میں چلے گئے. ایک عورت جو تھی وہ گھبرا گئی. ایک عورت آخر آگ ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. آگ کو دیکھنے کے بعد جب گھبرائی تو اس کے دودھ پینے والا بچہ بول پڑا. اس نے کہا یا اماں کیا کر رہی ہو, جلدی کرو آگ میں چھلانگ لگاؤ, جلدی کرو آگ میں چھلانگ لگاؤ, یہ تو ابھی یہ 2 گھنٹے کی بات ہے, مر گئے آگے تو جنتیں ہیں نا, تم کیوں گھبرا رہی ہو. اب بچے نے یہ تھوڑا کہا تھا ماں کو کہ خودکشی کر لو. وہ ہر چیز کے واقعے کو جذبے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کیا واقعات ہوتے ہیں اور کیا جذبات کنفرم ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی نے حضور پاک سے قرآن پاک کی آیتیں سنی اور حضور پاک نے جنت کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں آیتیں پڑھی تھی, جب سورت پڑھی اللہ کا قرآن ہو اور پڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, تو صحابی نے کہا حضور قیامت والے دن اتنی ساری جو جنت کی نعمتیں ہیں اللہ آپ کو تو دکھلائیں گے, کیا میں بھی دیکھوں گا, ہمیں بھی دکھلائیں گے یہ ساری نعمتیں جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں. حضور نے فرمایا بالکل تم بھی دیکھو گے. اس نے اسی وقت چیخ بھری اور مر گیا. حضور نے فرمایا کہ یہ تو بھائی جنت میں پہنچ بھی گیا ماشاءاللہ, یہ تو اپنے مقام کو پا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے شوق نے, اللہ کی جنت کے شوق نے اس کو اتنی کشش کی ہے کہ اس نے اس کے لیے جان اپنی جو تھی وہ قربان کر دی. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، چاہے آگ میں جلا دیا جانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا۔ تو یہ بڑے مرتبے کی بات ہوتی ہے جن کو اللہ نصیب فرما دے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابی قید ہو گئے، ایک ظالم بادشاہ تھا کافر، اس کی قید میں آ گئے۔ اس ظالم نے کہا بھی دو باتیں، یا تو تم شرک کر لو، یعنی اللہ کی توحید کو چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر اللہ کی توحید کو نہ چھوڑو تو پھر میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے بظاہر اس کی بات مان لی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی میں اپنے دین کو چھوڑتا ہوں، اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے صحابی سے کہا، اس نے کہا جو مرضی آئے کرو، میں تو نہیں چھوڑتا، میں تو توحید پہ قائم رہوں گا۔ حضور پاک کو جب خبر دی گئی، آپ نے فرمایا اس نے بھی اچھا کیا، اسلام میں گنجائش تھی جان بچانے کی، لیکن اس کا کیا کہنا ہے کہ اللہ کے لیے جان دے دی، لیکن ایسا جھوٹ موٹ کے لیے بھی شرک کا لفظ جو ہے زبان پہ نہیں لے آیا۔ ایک ہوتی ہے رخصت اور ایک ہوتی ہے عزیمت۔ ایک ہے کہ گنجائش تو ہے کہ ہم عمل کر لیں، لیکن اگر نہ کریں تو سبحان اللہ، اپنی توحید، اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، تو یہ کوئی بڑی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ نے عبداللہ ابن طامر کا واقعہ پڑھا تھا کہ اس نے بھی ظالم سے کہا کہ بھئی میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں مرتا، ایک طریقہ ہے کہ مجھے کھڑا کر دو، میرا تیر لے لو، میری کمان لے لو، اور یہاں بسم اللہ کہو اور میرے اللہ کی توحید اور ربوبیت کا اقرار کرو، پھر تیر مارو، مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ اس نے خود اپنے مارنے کے لیے سارا راستہ بنایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میری جان چلی جائے، لیکن یہ جو خدا بن کے بیٹھا ہے میرے خدا کو تو مانے۔ جب یہ میرے خدا کی خدائی کا اقرار کرے گا تو دنیا میں اللہ کی توحید تو پہنچ گئی۔ میں نے اللہ کی توحید پہنچا دی، اپنی جان اگر دے دی تو کیا ہو گیا؟ تو نتیجہ بھی یہی نکلا کہ جب اس بادشاہ نے تیر لے کر بسم اللہ اسم رب الغلام پڑھا اور تیر مارا، اس کو تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لی۔ انہوں نے کہا پھر تم تو جھوٹے ہو، اب تم اس بچے کے خدا کو یاد کر رہے ہو اور ویسے کہتے ہو میں تمہارا خدا ہوں، اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو سب لوگوں کو اللہ کی توحید پہنچانے کے لیے بعض اوقات ایسی قربانیاں بھی کرنی ہوتی، اس لیے ان احادیث کو سمجھا کریں۔ بعض کج ذہن ہوتے ہیں، بعض ایسے اذہان ہیں جن کے دماغوں میں حدیث پاک کا انکار پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی ایسی باتیں، ڈھونڈ کے پھر بہانے بناتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں حدیث رسول پاک پر۔ اگر دل کے اندر ایمان ہو، جذبہ ہو، حضور پاک سے محبت ہو اور تعلق ہو اور سچا عشق ہو، تو حضور کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کہیں کوئی دو حدیثیں مبارک ٹکرا جائیں گی تو محدثین کا کام ہے کہ اس کو حل کریں گے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ الماء من الماء، حضور نے فرمایا کہ بھائی آدمی غسل تب ہوتا ہے جب اس کا پانی نکل جائے، یعنی انزال ہو جائے۔ جب تک آدمی کو انزال نہ ہو اور منی نہ نکلے تو غسل نہیں ہوتا۔ الماء من الماء، پانی تو تب بہانا ہے جب پانی نکلے۔ اچھا، دوسری حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ اذا التقى الختان بالختان، کہ جب آدمی کی شرمگاہیں مل جائیں اور اس کا اشفا غائب ہو جائے، وجب علیہما الغسل، دونوں پر مرد اور عورت پہ غسل واجب ہو گیا۔ حالانکہ یہاں پانی نہیں نکلا، اب بظاہر تو دونوں حدیثوں میں تعارض آ گیا۔ تو اب یہ محدثین کا کمال تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دونوں حدیثیں مبارک صحیح ہیں۔ کیا مانا کہ مثلا ایک آدمی سو رہا ہے، نیند میں وہ خواب دیکھ رہا ہے شیطانی، اور اس کو اپنے خیالات آ رہے ہیں گندے گندے، بلکہ جمع بھی کر رہا ہے، لیکن جب اٹھا ہے تو کوئی پانی شانی نہیں ہے تو غسل ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کو خواب یاد ہی نہیں ہے لیکن پانی موجود ہے تو غسل ضروری ہے۔ کہ الماء من الماء، کہ جب پانی ہے تو غسل ضروری ہے۔ اب جو ہے اذا التقى الختان بالختان، یہ نیند کا مسئلہ نہیں، یہ جاگنے کا مسئلہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملے، ابھی ملے تھے، شرمگاہیں ٹکرائیں اور اس کے بعد کوئی مجبوری آ گئی تو وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن غسل کرنا پڑے گا۔
تو لہذا یہ حدیث مبارک بھی اپنی جگہ پر حق ہے اور وہ حدیث مبارک بھی اپنی جگہ پر حق ہے. اب دونوں میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالی حضور کی احادیث مبارک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں ایک حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان میں تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ چلو جی بس فرض پڑھ لیں گے اور باقی ساری نمازیں معاف کرا دے، یا کوئی آدمی کہے چلو ٹھیک ہے جی بس زکوٰۃ ہی دینی ہے اور باقی کیا دینا ہے، نہ بیوی کا خرچہ ادا کرے، والدین غریب ہوں بوڑھے ہوں تو آپ کے ذمہ ان کا خرچہ واجب ہے. حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، آپ نے فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ خود اور اس کا مال جو ہے اس کے باپ کے لیے. اگر باپ کو ضرورت ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی اولاد سے لے سکتا ہے. اسی طرح بیوی کا خرچہ جو ہے وہ نفقہ آپ کے ذمہ واجب ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے آپ کے ذمہ اس کا سکنا ہے، اس کی رہائش، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا، اس کا لباس اپنی طاقت کے مطابق تمہارے ذمہ لازم ہے، واجب ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور مقامات پہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مقام پہ ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. سوال کیا گیا حضور ہم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ آپ نے فرمایا جو آپ کے پاس زیادہ ہو. وہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ 2 رومال ہیں، فرماتے تھے جب ایک سے میرا کام چلتا ہے تو ایک تو زیادہ ہے بس خیرات کرو. وہ فرماتے تھے کہ بھئی 2 روٹیاں ہیں، اگر ایک روٹی سے میرا پیٹ بھر سکتا ہے دوسری روٹی خیرات کرو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب جو زیادہ ہے دے دو. تو پھر میں زیادہ کیوں رکھوں اپنے پاس؟ تو حضرت نے اتنی سختی سے عمل کیا اس اپنے حکم پر کہ لوگ حضرت عثمان کی خدمت میں آ گئے. حضرت عثمان اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا حضرت ابی ذر تو بڑے سخت ہیں، وہ تو کسی کے گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے بھائی، انہوں نے کہا جی یہ قمیض ہے، کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 2. عجیب بات ہے، ایک تم پہنے ہوئے بس 2 کیوں لٹکے ہوئے؟ چلو اٹھاؤ خیرات کرو. اور حضرت اپنے اس معاملے میں اتنی سخت بھی تھے، بعض روایات میں حضرت ڈنڈا بھی لے لیتے، اگر کوئی بات نہ مانے لکڑی لے کے کھڑے ہو جائے، کہتے ابھی ماروں گا ذرا خیرات کرو. اور اگر کسی نے رات کے لیے کچھ روٹی رکھ لی کہ صبح بچے اٹھیں گے تو کھائیں گے تو ڈنڈا دے دے. کیا مطلب ہے؟ تم نے روٹی کھا لی، کل کی اللہ بھی یہاں دے گا، کل کے لیے کیوں رکھ رہے ہو؟ سارے لوگ آئے حضرت عثمان کی خدمت میں. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں، حضرت ابی ذر نے تو بڑی سختی فرما دی ہے. تو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا حضرت ابی ذر اب ہر آدمی ابی ذر نہیں بن سکتا، ہر آدمی تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن تم ایک مہربانی کرو، مدینہ شریف سے اب باہر کہیں ڈیرا لگاؤ، اب شہر میں رہنا مشکل ہے تمہارا. تم سب کے لیے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہو اور سارے صحابہ آپ کی شکایت کرتے ہیں تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں مدینے سے باہر رہتا ہوں. تو ربضہ ایک جگہ تھی مدینہ منورہ کے باہر اور مدینے سے کچھ فاصلے پر تھی. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت وہیں آپ کے لیے کھانا اور ضروریات ہم سب پہنچایا کریں گے، لیکن آپ پر اب اتنا غلبہ آ گیا ہے خیرات کرنے کا کہ اب آپ علیحدہ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کہا بات بھی ٹھیک ہے، میرے نبی پاک نے بھی مجھے پیشگی مبارک دی تھی. اصل میں ایک دفعہ جنگ میں حضرت ابی ذر پیچھے رہ گیا، لیٹ ہو گیا، تو راستے میں میرے مدنی پاک نے کئی دفعہ پوچھا کہ اینا ابی ذر، ابی ذر کہاں ہے بھائی؟ تو صحابہ نے کہا حضور پتہ نہیں، قافلے سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے، لیٹ ہو گئے. حضور نے پھر پوچھا، ہم نے فرمایا کچھ دیر کے بعد اینا ابی ذر، بھائی ابی ذر نہیں آیا. صحابہ نے کہا حضور ابی ذر تو نہیں آئے. خیر حضور پاک پہنچ گئے منزل مقصود پر، وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، آپ تشریف فرما تھے. دور سے آپ نے ایک سوار کی مٹی اڑتی ہوئی دیکھی تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، انشاءاللہ ابو ذر ہی ہوگا، آ رہا ہوگا، رہے گا نہیں، پیچھے میرا صحابی ہے. تو تھوڑی دیر گزری تو ابو ذر آ گئے سامنے، وہی آ رہے تھے اپنا اونٹ دوڑاتے ہوئے. آپ نے فرمایا ابو ذر تعیش وحدہ وتموت وحدہ. آپ نے فرمایا ابی ذر دیکھو اکیلا آ رہا ہے، سب سے پیچھے آ رہا ہے، یہ زندہ بھی علیحدہ رہے گا اور مرے گا بھی علیحدہ. اس کا تو طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ اب یہ لوگوں کی جلوت میں رہ ہی نہیں سکتا. یہ اتنا خلوت پسند ہو گیا ہے کہ اس کو علیحدہ رہنا پسند ہے، تو چلو اس کی موت بھی علیحدہ آئے گی. تو حضرت ابی ذر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے مجھے پہلے کہا تھا کہ تم علیحدہ مرو گے، اس لیے میں علیحدہ رہتا ہوں. تو حضرت ربضہ میں چلے گئے، وہاں بھی یہی فرماتے کہ جو آتا کھا لیتے، جو بچ جاتا تقسیم کر دیتے. خدا کی قدرت ہے کہ جس رات آپ کی وفات ہوئی، صبح کا وقت تھا، آپ کی وفات ہو گئی، ایک بیوی تھی اور ایک آپ تھے اور تو کوئی آدمی نہیں تھا. تو بیوی نے کہا کہ حضرت اب کیا ہوگا؟
میں اکیلی عورت ہوں، آپ کو غسل دینا، کفن دینا، جنازہ کیسے پڑھا جائے، کہاں دفن کیا جائے، کون آپ کی قبر کھودے، کون آپ کو اٹھا کے قبر میں دفن کرے گا؟ یہ تو آپ تو غصے میں آ گئے، علیحدہ تو ہو گئے دنیا سے۔ تو حضرت ابی ذر نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ کیوں غم کرتی ہو؟ غم کرنے کی کیا بات ہے؟ جہاں اللہ نے موت لکھی آ گئی، تو ایسا کرنا، مجھے غسل دے دینا، یہ میری چادریں پڑی ہوئی اوپر ڈال دینا، یہی میرا کفن ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری چارپائی کو گھسیٹ کے باہر سڑک پہ رکھ دینا اور اعلان کر دینا کہ مدنی پاک کا صحابی ہے اور ابو ذر اکیلا پڑا ہوا ہے، اللہ تم جانو تمہارا کام کیا۔ بس اس کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیوی نے غسل کیا، آپ کو غسل دیا، آپ کو اسی طرح چادریں پہنائی، اور جو چارپائی تھی، جو چیز تھی، اٹھا کے باہر رکھ دی، اور اس کے بعد اللہ کے درگاہ میں عرض کر دیا کہ اللہ میاں تیرے مدنی کا صحابی ہے، اور تیرے نبی کی پیشگی ہوئی تھی کہ یہ علیحدہ ہی مرے گا غریب، تو یہ اب علیحدہ تو ہے، اکیلا، میں اکیلی عورت کیا کروں؟ فمر بہا قافلۃ، ابھی چند لمحے گزرے کہ صحابہ کی جماعت آ گئی۔ صحابہ کی جماعت جو وہاں سے گزری، انہوں نے کہا بھی ابھی ذر یہاں رہتے، چلو مل کے چلتے ہیں۔ سارے صحابہ وہاں آئے، دیکھا کہ چارپائی رکھی ہے، انہوں نے کہا من هذا؟ قال ابی ذر صاحب رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ تو ابی ذر ہے بھائی۔ تو انہوں نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، قبر بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر حکم میں احکام ہوتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے میں مدارج ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارے لیے تو بس اتنا ضروری ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، صدقات واجبہ دیتا رہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے فرمایا فذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الناس بما انزلت به الیہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک آپ لوگوں کو ڈرائیں، پہنچائیں، دین پہنچائیں۔ ڈرانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈرانے کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو یہ معنی ہوتا ہے تذکیر کا۔ فرمایا کہ آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے، اللہ نے قرآن اتارا ہے، لوگوں کو پہنچائیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے صرف قرآن پہنچانا ہے، باقی ان کا حساب لینا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا وہ ہمارے ذمے ہے۔ فَلِهَذَا قَالَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ قَالَ ابن عباس ومجاہد وغيرهما لست علیہم بجبار ای لست يخلق الایمان فی قلوبہم۔ میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے یہ ہے کہ قرآن پہنچائیں، قرآن سنائیں۔ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا کہ ایمان ان کے دلوں میں خود ڈال دو یا ان کو پکڑ کر ایمان میں لے آؤ۔ نہ، ایمان دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ حق کی بات پہنچا دیں، اور یہی وظیفہ ہے علماء کا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ آپ کو حق بات پہنچاتے رہیں، اللہ کا دین پہنچاتے رہیں، آپ کو حلال اور حرام بتاتے رہیں، تاکہ آگے آپ کریں نہ کریں یہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ۔ کسی کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے دل میں ایمان پیدا کر سکے یا کسی کو ہدایت پہ لا سکے۔ ہدایت دینا، کسی کو ایمان پیدا کرنا، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دینا، یہ میرے اللہ کے ہاتھ۔ علماء کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کا کرنا اللہ کو پسند ہے، ان چیزوں کا کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ مانیں آپ کا بھلا ہے، نہ مانیں آپ کا نقصان ہے۔ علماء کو تو اپنی تبلیغ کا اجر جو ہے وہ پہنچے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا لست علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہاں فرمایا لست علیہم بمسیطر۔ قال ابن زید لست بالذی تکرہم علی الایمان، یعنی آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو ایمان پہ جبر کریں۔ قال الامام احمد حدثنا وکیع سفیان بن الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ عز وجل۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے
جہاد کا بھی حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ اگلے لوگ اقرار نہ کر لیں اللہ کی توحید کا. اگر وہ اقرار کر لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا اس کے بعد ان کا خون بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ، ان کی عزت اور جان بھی محفوظ. اب ان کا معاملہ اللہ پر ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. کیوں؟ شریعت نے ظاہر پہ عمل کرنا ہے. جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ بس ہمارا وہ بھائی بن گیا، مسلمان بن گیا، ایمان والا بن گیا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے تو کچھ نہ کرو، نہ، وہ علیحدہ احکام ہیں. تمام علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے یعنی وہ نماز کو نہ مانے وہ تو بالاتفاق کافر ہے. اگر انکار نہ کرے پھر بھی نماز میں تساہل کرے، غفلت کر کے چھوڑ دے نماز، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. اور حضرت امام تو اتنا فرماتے ہیں کہ اس کو فوراً قید کر دو، اور اگر وہ 3 دن کے اندر اندر توبہ کرے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے اور اللہ کے دین کے راستے سے ہٹ گیا. حتیٰ کہ مرد ہے یا عورت ہے. حتیٰ کہ امام صاحب تو اتنے سخت ہیں کہ اگر وہ مر جائے ورنہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. کافر ہے، کافر کا کیا جنازہ پڑھنا ہے. انہوں نے کہا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فاسق ہو گیا ہے، فاجر ہو گیا ہے. لیکن یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یعذر، اس کو تعزیر دو کہ وہ توبہ کرے. اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو پھر اس کو سزا دی جائے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو احادیث میں اختصار ہوتا ہے، دوسری حدیثوں میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. ایک جگہ اجمال ہوگا، دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں کہ سب سے پہلے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا حضرت نے اعلان جہاد کر دیا. آپ نے فرمایا خبردار میں جہاد کروں گا. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حضور کو بھی مانتے تھے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے، قبلے کی طرف نمازیں بھی پڑھتے تھے. صرف انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ نہ دینے کا بھی انہوں نے کوئی یعنی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا تھا نبی پاک کو، جب حضور کی وفات ہو گئی اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں. یعنی ان کے دماغوں میں ایک بات بیٹھ گئی یا ڈال دی گئی فتنے کے طور پر کہ بھی اللہ نے حکم دیا تھا اپنے مدنی پاک کو کہ ان سے زکوٰۃ لو اور ان کے لیے دعا کرو. جب حضور لینے والے چلے گئے، دعا کرنے والے چلے گئے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، انہوں نے فرمایا خبردار اگر کسی نے ایک رسی کا بھی انکار کیا ابو بکر آخری وقت تک اس سے جنگ لڑے گا. اور اس کے بعد پھر دین لوگوں کو سمجھ آیا. انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک تھی، اگر آج ایک آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے، دوسرا آدمی کل ہے وہ کہے جی نماز بھی حضور کے ساتھ تھی، جب حضور چلے گئے اب نماز کیسی. تیسرا آدمی آ جائے گا جناب کمال ہے، حج اس وقت تھا جب صحابہ تھے، اب حج کس بات کا. چوتھا کہے جناب قربانی کی کیا ضرورت ہے، بلا وجہ بکرے ضائع ہوتے ہیں، ہم اس کے بجائے کوئی اور اسپتال بنا دیں گے. تو اس طرح تو پھر سارے دین نبی کا انکار ہو جائے گا. اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ رحم اللہ ابا بکر، ابو بکر اللہ تجھ پہ اپنی رحمت نازل کرے کہ تو نے دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، ورنہ دین نبی کا تو ایسا ایسا انکار ہو جاتا دنیا. اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد ان کا حساب اللہ پر ہے. ثم قرأ وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر وهكذا رواه مسلم في كتاب الايمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من روایت ابی ہریرہ بدون ذکر هذه الآية. یہ حدیث پاک جو ہے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، لیکن اس کے اندر یہ حدیث میں یعنی آیت مبارک کا ٹکڑا ذکر نہیں کیا گیا. وقوله تبارک وتعالى الا من تولى وكفر اي تولى عن العمل باركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. اللہ نے فرمایا مگر وہ جو جس نے منہ پھیر لیا، جس نے اعراض کیا عمل کرنے سے، یعنی اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتا اور دل سے بھی کفر کرتا ہے اور زبان سے بھی کفر کرتا ہے، ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی خود عذاب دیں گے. فرمایا جیسے فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، کہ جس نے اللہ کے راستے پہ نہ خیرات کی نہ نمازیں پڑھی بلکہ تکذیب کی اور اعراض کیا.
فلہذا قال تعالی فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، البتہ اللہ تبارک و تعالی دیں گے اس کو عذاب دینا بڑا عذاب، یعنی جہنم والا عذاب، وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ باقی سارے عذاب اس سے چھوٹے ہیں، جو دنیا میں عذاب آئے وہ بھی اس سے چھوٹا ہے، جو قبر میں عذاب آتا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اصل بڑا عذاب جو ہے وہ عذاب جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ قال الامام محمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعيد بن ابي هلال عن علي بن خالد بن ابا محمد الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن علي كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله تفرده بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد هذا ذكر ابن بيات من النبي ولم يزد ما هنا وروا عن ابي امامه بن سعيد بن ابي هلال۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتی ہیں کہ ابی امامۃ الباہلی آپ گزرے کس پر؟ خالد ابن یزید ابن معاویہ، یزید کے بیٹے ہیں خالد اور وہ بیٹے ہیں معاویہ کے، ان پہ گزرے تو کہا فسألہ عن علی کلمۃ، اس نے کہا کہ بھائی کوئی نرم کلمہ جو حضور پاک نے سنایا ہو، کوئی ہمیں وہ سنا دو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور پاک کی حدیث انہوں نے سنائی، فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے سنا ہے، فرمایا الا کلکم یدخل الجنہ، حضور نے فرمایا خبردار تم سب جنت میں جاؤ گے، آمین، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ فرمایا مگر وہ آدمی جو بھاگ نکلا، جیسے اونٹ اپنے آل والوں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی جب اونٹ آتا ہے نا جی تو بھاگ گیا، اب کسی رسی توڑوا لی اور پکڑنے والا پکڑ رہا ہے تو بھاگ گیا، رستہ بھی چھوڑ دیا، سڑک بھی چھوڑ دی اور جنگلوں میں بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی، سب جنت میں جائے گی، لیکن جس نے رستہ توڑا کے میری سنت کے رستے کو چھوڑ دیا، میرے راستے کو چھوڑ دیا اور وادیوں میں بھٹک گیا، کوئی بدعات میں بھٹک گیا، کوئی گمراہیوں میں بھٹک گیا، تو وہ تو پھر اپنے بھاگنے کی سزا بھگتے گا نا۔ ورنہ اگر دین پہ رہے، ایمان پہ رہے، اتباع پہ رہے تو اس کے لیے تو جنت یقینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقولہ تبارک و تعالیٰ ان الینا ایابہم ای مرجعہم ومنقلبہم ثم ان علینا حسابہم ای نحن نحاسبہم علی اعمالہم ونجازیہم بہا ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ آخر تفسیر سورۃ الغاشیہ وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم، کہ ہم جو ان کو عذاب دیں گے۔ کوئی کہے گا جی کیسے عذاب دیں گے، کب دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میری طرف ہی تو آنے ہیں نا سب نے، یہ تو دنیا چند روزہ ہے، ان سب نے لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے نا۔ تو جب ہمارے پاس آئیں گے ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب لینا۔ اگر ان کے عمل بہتر ہوں گے تو ہم ان کو بدلہ بھی بہتر دیں گے، اگر ان کے عمل برے ہوں گے تو ہم ان کو سزا بھی اسی کے مطابق دیں گے۔ جیسے فرمایا آیت نا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ عذاب دیں گے کب؟ فرمایا ان الینا، ہماری طرف جو لوٹنا ہے ان کو، پھر جیسے ان کے عمل ہوں گے اسی طرح ان کا بدلہ ملے گا۔ تو الحمدللہ سورۃ الغاشیہ کی تفسیر اللہ کی رحمت سے پوری ہو گئی۔ اب زندگی رہی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کے بعد جو سورۃ الفجر ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو 11 نومبر کو ایک خط دیا تھا اور جس میں اپنی چند مشکلات کا ذکر کیا تھا اور اس میں ایک لفافہ بھی ڈالا تھا تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ میرے عزیز گزارش یہ ہے کہ میرے لیے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کتنے دوستوں کو جواب دے سکتا ہے، اور پھر میرے پاس کوئی دفتر نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی کاتب نہیں، کوئی منشی نہیں، ورنہ ہوتا ہے نا جی علماء کے بعد دفاتر ہوتے ہیں، مکاتب ہوتے ہیں، سیکٹری ہوتے ہیں، کلرک ہوتے ہیں، اور ان کا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ خط پڑھا ان نے اوپر 2 لفظ لکھ دیے کہ بھئی اس کو جواب لکھ کر یہ بھیج دو، ان نے ڈاک بھی بنائی، لفافہ بھی بنایا اور بھیج دیا۔ اور ایک آدمی نے جب اس کے پاس یہ سارے ذرائع نہ ہوں اور سارے جو دنیاوی کام ہیں وہ بھی اس نے خود کرنے ہوں، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے
صبح اور شام حرم میں درس بھی دینا ہو، گھر کے کام کاج، ضروریات، بیماری، تکلیف، دکھ سکھ، بچوں کو مدرسے میں چھوڑنا لے آنا، اس لیے میں مجبور ہوتا ہوں۔ آپ کا گلہ بالکل درست ہے، اور آپ کا وہ لفافہ بھی میرے گھر میں پڑا ہوگا، مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ آپ کی امانت ہے۔ آپ مجھے عشاء کے بعد خود مل کر بات بتلا دیں اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی پورا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے زمین وقف کیا ایک مسجد کے لیے، پھر جھگڑا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسرا مسجد بنا لیا، تو اب اس زمین کو دوسرے مسجد کے لیے کام لگائے۔ ویسے اصول یہ ہوتا ہے کہ شرط الواقف کا نص، یعنی وقف کرنے والے نے جو شرط کی ہے وقف کی کہ یہ وقف اس چیز کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی قطعاً۔ یہ ایک اصول بات یاد رکھیں، علماء نے ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شرط الواقف کا نص، کہ واقف جو شرط کر گیا ہے ایسی ہے جیسے نص ہو گئی، جیسے یعنی اللہ کے قرآن کا حکم نہیں بدل سکتا، حضور کے فرمان کا حکم نہیں بدل سکتا۔ اب وقف کرنے والے نے بھی جو بات کر دی تھی اور وہ تو کر گیا، لہذا اب اس میں تبدیلی کون کرے؟ ہاں، بعض علماء نے اتنی اجازت کی ہے کہ اگر وہ پہلی مسجد ویران ہو گئی، ختم ہو گئی، اور پھر وقف کی آمدنی چونکہ مسجد کے لیے تھی پھر بھی مسجد پہ لگائی جا سکتی ہے اور کسی کام میں نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے کوشش تو یہی کرو کہ جس مسجد کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا اسی مسجد کو آباد کرو، دوسری مسجد کو اللہ پاک خود آباد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بیوی نے 15 تولے سونا جو ہے وہ اس کے استعمال میں ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو زیور عورت استعمال کرتی ہے یعنی پہنتی ہے، ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، مقصد ہے کہ پہننے کے لیے چاہے مہینے میں پہنے، چاہے 2 دفعہ پہنے، چاہے 4 دفعہ پہنے، لیکن یعنی بیچنے کے لیے اور کاروبار کے لیے اور پیسے کے لیے نہیں ہے، ان کے نزدیک تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے زیور پہننے کے لیے ہے چاہے بیچنے کے لیے ہے تو سونا نا۔ وہ کہتے ہیں ہے تو یہی کنز، اور حضور پاک نے حدیث مبارک میں دیکھا کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن تھے، آپ نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہ جہنم میں یہ تمہیں جہنم کے پہنائے جائیں کنگن؟ تو وہ بھی تو کنگن ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، کوئی بیچ تو نہیں رہی تھی۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں بھی یہ ہے، اور قرآن کا لفظ بھی عام ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ امام صاحب بڑے محتاط ہیں۔ کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی کے زیور ہیں، اس بی بی نے زیور کی زکوٰۃ دے دی، اب دے دی ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ اگر فرض محال نہیں دی اور قیامت میں مسئلہ نکلا کہ دینی تھی، اچھا اگر دے دی مسئلہ یہ نکلا کہ دینی نہیں تھی تو نفلی ثواب تو مل جائے گا نا، تو فائدے میں رہے گی۔ گھاٹے والا سودا تو امام صاحب کرتے ہی نہیں، وہ ہمیشہ مسئلہ ہی وہ بیان کرتے ہیں جس میں گھاٹے پڑنے کا اگلے 200 سال میں بھی شک نہ ہو، اتنی وسعت نظر اللہ نے ان کو دی ہے۔ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جامع کہ آدمی ایسا عمل کرے کہ اس کی آخرت سنور جائے، کیوں گنجائش بھی عمل کرتا رہے۔ اچھا اب یہ کہتا ہے جی زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی دے گی۔ تم نے اگر 15 تولے سونا اس کی ملکیت کر دیا ہے تو زکوٰۃ بھی بیوی بھرے گی، تم کیوں بھرو؟ جب ملک اس کا ہے تو زکوٰۃ بھی اس نے دینی ہے، پہننے کے لیے وہ ہے اور زکوٰۃ بھرنے کے لیے آپ ہیں۔ بیوی کو روپیہ کہاں سے ملے گا؟ تم جو دو گے وہی پورا ہو جائے نصاب تو زکوٰۃ ادا کرے، نہ ہو تو نہ کرے۔ بات تو یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنا لو یا 7.25 تولے سونے کی، تو ہے ہی 15 تولے، صاف ظاہر ہے کہ نصاب سے زیادہ ہے، تو زکوٰۃ اس کو میرے بھائی دینی ہوگی، اور زکوٰۃ دے گی نا اللہ اور زیادہ دے گا، غم نہ کرے، فکر نہ کرے ہو۔ اگر کسی لوگ مدرسہ میں جا کر حدیث نبی پڑھی، وہ لوگ تھوڑا جانے والا بھی ہو، حدیث دیکھنا دوسروں کو کہنا منع، مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بھی کون سی اردو ہے، پتہ نہیں کون سی انگریزی ہے، پتہ نہیں کون سی بنگالی ہے، سمجھیں۔
ہمارا درس میں ہمیشہ آتے تھے. اچھا قرآن کا آیات ذہن میں یاد ہو گیا, آیات پڑھ کے بیان کرے, لوگ پکڑ لیتا ہے کہ لوگ آیات پڑھنا شروع کیا, کہتا جاہل کا زمانہ آ گیا. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت صحیح یاد ہے وہ سنایا کرو, ایک حدیث مبارک بھی صحیح یاد ہے وہ سنایا کرو. یہ نہ کیا کرو کہ خود اپنی علم پر لم مارتے رہو, لوگوں کا پہلا ایمان بھی ضائع کر دو, تو پھر لوگ نہ روکیں بیچارے تو کیا کریں گے. اگر تمہیں صحیح معنی میں یقین ہے کہ میں اللہ کے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ صحیح سمجھتا ہوں تو لوگوں کو بتا دیا. حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک آیت ہے پہنچاؤ, ایک حدیث ہے پہنچاؤ. لیکن اگر خود بھی تمہیں جیسے تم نے اردو لکھی ہے ایسے اگر ترجمہ کرتے ہو تو خدا کے لیے نہ سمجھایا کرو. جیسے تم نے چٹ لکھا ہے نا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سمجھاتے بھی اسی طرح ہوں گے انشاءاللہ. اگر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم, ویسے سجدے میں فرض میں سبحان ربی الاعلیٰ جتنی تسبیح حضور سے ثابت ہو اس میں برکت ہے اور رحمت ہے, ورنہ حضور بھی تو آگے ملا سکتے تھے. اور اگر کوئی سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح, جو حضور نے فرمایا ہے اس میں زیادتی کمی نہ کرے. آیت الفاظ نہ ملائیں. ہاں نفل میں تمہاری مرضی. اچھا یہ میرے کسی سندھی بھائی کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے, چونکہ وہ لکھا ہی اسی طرز پر ہے. اللہ کرے مجھے پڑھنا بھی آ جائے. امام صاحب کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھئی اگر آپ امام شافعی کے مسلک پہ تعلق رکھتے ہیں تو پڑھا کریں, اور اگر آپ حنبلی مسلک پہ تعلق رکھتے ہیں تو جب امام قرات پڑھ رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں تو خاموش رہیں, اور جب امام نہ پڑھ رہا ہو آپ نہ سنیں تو پڑھا کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہیں تو امام کا پڑھنا ہی کافی ہے, ہم پیچھے خاموش کھڑے رہیں. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. سب کے پاس حدیثیں ہیں, سب کے پاس دلائل ہیں, اور سب کی نمازیں اللہ منظور و مقبول فرمائے. کوئی اختلاف نہ کیا کریں, نہ جھگڑا کیا کریں. جنازے کے بعد میت کا منہ دیکھنا جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن جیسے ہمارے ہاں رواج ہے وہ رواج نہ بنایا کریں کہ پہلے دیکھ چکے ہیں اور پھر کھولو جی اب فلانا رشتہ دار آ گیا ہے, اب کھولو جی اب اور کوئی چاچا ماما آ گیا. زندگی میں ملتے نہیں, مرنے کے بعد منہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. زندگی میں کبھی آتے نہیں. زندگی میں اللہ رحمت کرے رشتہ داروں سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا. جیسے کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا, اس نے کہا کہ رشتہ دار جو ہیں یہ ہیں عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں, دور ہوں تو دھواں دیں اور ملیں تو جل جائیں. اس نے کہا کہ رشتہ داروں کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں نا, سلگ رہی ہوتی ہیں, دھواں نکال رہی ہوتی ہیں. اگر دور بھی پڑی ہو تو دھواں تو پہنچائے گی, اور قریب ہو جائے تو آگ لگ جائے گی. تو لہذا رشتہ داروں کا حال تو آج کل یہ ہے الا من رحمہ اللہ, مگر وہ لوگ جو دین پہ قائم ہیں, جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث پہ عمل کی توفیق دی ہے, تو بہرحال یہ ویسے دیکھنا کوئی منع نہیں ہے. نماز میں سینے پر اگر ہاتھ باندھے جائیں بالکل ٹھیک ہے, سنت ہے, حدیث میں ثابت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے, اور ناف پر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے, ناف سے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے. ابو داؤد نے ساری روایتیں صفت الصلاۃ میں ذکر فرمائی ہیں. جس کو دیکھنا ہو صفت الصلاۃ کا باب جو ہے ابی داؤد میں پڑھ لے. تو بہرحال انکار نہ کیا کریں, جو لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کرو اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرور اور حوادث اور فتن سے محفوظ رکھے. اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک میں ہر فتنے سے محفوظ فرما, اور ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید کا سپاہی بنا, حضور پاک کا فدائی بنا, صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما. یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر, مجاہدین افغانستان, مجاہدین فلسطین, مجاہدین برما, تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کی قدم قدم پہ نصرت فرما.
یا اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرما، یا الہ العالمین انہیں فتح سے ہمکنار فرما، یا اللہ کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما، یا اللہ اپنے شان کن فیکون کا اظہار فرما، یا الہ العالمین مسلمان ہم کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، آج ہم بد عمل بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، بیکار بھی ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور تیرا فیصلہ ہے کہ جب بندے میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کیسے خالی کروں۔ میرا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے، یا الہ العالمین ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا الہ العالمین پوری دنیا میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ ہر آدمی کو دین پہنچانے کا جذبہ عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔